الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قابل صدر محترم و معزز اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج اس ہفتہ بار انجمن میں میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ تو جو نماز ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے بہت سارے آیتوں میں فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو۔ جس کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ تمہاری بیوی بچے کے بارے میں نہیں کیا جائے گا، وہ تمہارے رمضان مہینے کے روزے کے بارے میں نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ جس کا یہ نماز الصلاۃ فانصال والصوم والا وسائر عملی، جس کا یہ نماز کا رزلٹ اچھا ہوگا، جس کا نماز کے پرینام اچھا ہوگا، نمبر اچھا ہوگا، اسے دنیا کے اندر جتنے بھی عمل کیے تھے سارے عمل کا رزلٹ اچھا ہوگا، سارے عمل کا نمبر اچھا ہوگا۔ یعنی روزے میں اگر کوئی کمی آ گئی ہو تو اس میں بھی اس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ اگر کوئی فسد سائر عملی، اور اس کے نماز میں ہی گڑبڑ ہوئی، اس کی نماز میں اگر اس کا پرینام اچھا نہ ہوا تو اس نے دنیا کے اندر جتنی بھی نیک عمل کی تھی سارے عمل بیکار کر دیے جائیں گے، باطل کر دیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں سارے عمل کو برباد کر دیا جائے گا، کیونکہ نماز ہی اہم ہے۔ میرے ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں کہ کل قیامت کے دن جنتی جب جہنمی سے سوال کریں گے، پھر جنتی یتساءلون، جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس وجہ سے آئے؟ تو کہیں گے قالوا، کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم مسلمین میں سے نہ تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں آئے۔ یعنی نماز نہ پڑھنے سے انسان جہنم جا سکتا ہے۔ یہ نماز ہی جنت کی چابی ہے۔ میرے ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں کہ نماز انسان کو برائی چیز سے روکتی ہے، خراب چیز سے روکتی ہے۔ اللہ رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے راستے سے چلنے پر روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی، یہ نماز روکتی ہے عن الفحشاء، کھلی ہوئی گمراہی سے۔ یعنی آپ سڑک پر سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کسی اڈے کسی جنگل پر جا کر جوا کر رہے، کھلے عام جوا کر رہے، اس سے بھی روکتے ہیں۔ والمنکر، اور چھپی ہوئی برائی سے بھی روکتے ہیں۔ یعنی آپ کسی لڑکی کو کمرے پر بند کر ریپ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس برائی سے بھی نماز روکتی ہے۔ میرے ساتھیوں جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ کبھی کوئی گندی کام نہیں کر سکتا۔ یعنی جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ کبھی زنا نہیں کر سکتا۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ کسی لڑکی کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ کبھی شراب نہیں پی سکتا۔ میرے ساتھیوں جو نماز ہے، یہ نماز انسان کو بےہودہ چیزوں سے بچاتی ہے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، لڑکے سے زنا بھی کر رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ اللہ کے دربار پر تمہاری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے اندر دھیرے دھیرے ایمانداری بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اندر سے آہستہ آہستہ برائیاں کم ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز اللہ کے دربار پر قبول ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ یہ نماز جو ہے انسان کو پریشانی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، کسی سے ڈر رہا ہے، آج جیسے اس کی ماں کے آگوش میں آتا ہے، گود میں آتا ہے، جیسے وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے ساری پریشانی، سارا ڈر نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے جب کوئی نمازی پریشان ہوتا ہے تو نماز میں جب نماز کے آگوش میں آتا ہے، نماز کے گود میں آتا ہے، تو وہ نمازی پریشانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ میرے ساتھیوں اللہ نبی بھی جب پریشان ہوا کرتے تھے تو نماز میں آ کر دعا کرتے تھے اور اس کی پریشانی کا حل نکل جاتا تھا۔ میرے ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں یہ نماز جو ہے، یہ نماز ہم سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کے رسولوں پر بھی فرض کیا اور ہم پر بھی فرض کیا ہے۔ میرے ساتھیوں آپ سب نماز پڑھا کرے اور ایک دوسرے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرے۔ ایسے میں اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں۔